میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ، جیسے میں نے تجھے انسان خالص بنایا پھر تیرے لیے انتظام بھی خالص کیے، اسی طرح میں رب چاہتا ہوں کہ میری عبادت بھی خالص کیا۔ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں بنایا، کون کہہ رہا ہے؟ گونج آنی چاہیے۔ میرے رب نے فرمایا میرا بندہ نہیں بنایا میں نے جنوں اور انسانوں کو، مگر بنایا ہے تو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ کیا معنی کیا مطلب؟ زمین میری ہوئے، جبین تیری ہوئے، منت میری دیوے، نظر و نیات میری دیوے، عزت ذلت دینے والی ذات میں ہوں، مجھے سمجھنا ہے۔ میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی کی منت نہیں دینی، کسی کا نظر و نیاز نہیں کرنا۔ آئیے قرآن مقدس میرے سامنے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور لوگو اصل انسانی تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے، ہر انسان کے لیے یہ حکم ہے۔ ان لوگوں اعبدو، علماء بیٹھے یعنی اے وحدو ربکم، کل اللہ دی عبادت کرنی ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اللہ تیری عبادت کیوں کریے؟ اللہ تیرے سجدے کیوں کریے؟ اللہ تیری امنتا کیوں دئیے؟ اللہ نظر و نیات تیرے کیوں کریے؟ کل میری نہیں، قاضی سردار صاحب دی نہیں، مولوی دی نہیں، ایک گجرات کے روشن ضمیرو اللہ کا قرآن فرمایا الذی خلقکم، اے میرا بندہ میں جو تجھے بنانے والا ہوں، قربان جاؤں۔ اللہ اللہ میرے بھائی اور نوجوانوں غور کرنا، اللہ نے جتنی مخلوقیں بنائی ہیں، آسمان بنایا، زمین بنائی، ہائے ہائے بڑی بڑی مخلوقیں بنائی ہیں۔ سننے کو ملتا ہے کہ 18,000، لیکن علماء نے لکھا نہیں 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 نہیں، تعداد میرا اللہ ہی جانتا ہے کتنی مخلوقیں ہیں، لیکن قرآن میرے سامنے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے، اللہ نے کن کہا، ساری چیزیں بن گئیں، کن کہا زمین بن گئی، کن کہا آسمان بن گئے، کن کہا پہاڑ بن گئے۔ جتنا تمہیں مجھے دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے میرے نوجوانوں، اللہ نے کن سے بنایا۔ جدو انسان تیری باری آئی ہے، جدو بندہ تیرا نمبر آیا ہے، جدو انسان کی باری آئی ہے، قربان جاؤں نوجوانوں، جب میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میں قرآن مقدس کا مطالعہ کرتا ہوں، اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤ۔ قرآن مقدس کا انداز فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ قربان جاؤں گل میری نہیں میرا نوجوان، اللہ کا قرآن فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا
نسيا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. آئیے میرا بندہ او انسان، تجھے جانتا بھی کوئی نہیں تھا، تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، تیرا تذکرہ بھی نہیں تھا، تیرا ذکر بھی نہیں تھا. ہم نے تجھے بنایا، ہم نے ملے جلے قطرے سے بنایا، اللہ کی نے بڑھایا. سرا کی سمجھ گیا میں تھوڑا جا نہیں اللہ. چلو پنجابی اور اردو مکس میں، چلو اردو میں بات کرو. اللہ کیسے بنایا؟ آئیے اس لیے تو ہم گلی گلی محلہ محلہ کریا کریا بستی بستی نگر نگر یہی دعائیاں پا رہے نے کہ ہائے دنیا والوں ادھر ادھر نہ جاؤ، جب تھا قرآن نمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن آپ کو ایک ایک چیز سمجھائے گا. بلکہ جب میں نے قرآن کو پڑھا تو آواز آئی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اللہ کا قرآن کہتا ہے آ میرے واللہ ادھر آ، تیری ہدایت اسے قرآن دی اندر نے. میں اکثر جملوں میں، اکثر بیانات میں، تقریروں میں کہا کرتا ہوں آئی نوجوان یاری قرآن سے لگا، محبت قرآن سے کر، دوستی قرآن سے کر، صبح بھی قرآن پڑھ، شام بھی قرآن پڑھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھ. خدا کی قسم آپ نے قرآن سے یاری لگائی، ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، انشاءاللہ عقیدہ بھی بن جائے گا، ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، نہ پڑھا کرو قرآن کو ترجمے سے نہیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو آسان ہے یا مشکل ہے؟ بلکہ جب یہ لفظ میرے سامنے آئے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اللہ خود بول پڑا ہے. میرا رب کہتا ہے اور میرا بندہ مینو اللہ ہون دی قسم ہے، مجھے رب ہونے کی قسم ہے. علماء جانتے ہیں جہاں لام و قد و قسم معذوف ہوتی ہے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم میرا بندہ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا. بولو یار قرآن مشکل نہیں ہے. آئیے اللہ نے میرے تیرے تذکرے کیے کہ میرا بندہ میں نے تجھے بنایا کیسے ہے. 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون ہے، پہلے آیتیں ہیں، پہلا رکوع ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. جو مزہ قرآن میں ہے نا وہ قصے کہانیوں میں آسن. ہائے کیا ہی خوبصورت انداز ہے اور اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے. میرا بندہ میں نے قطرے سے خون کا لوتھڑا بنایا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ادھر دیکھیے گا قطرے سے خون کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی، گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں، ہڈیوں کے بعد چمڑا، چمڑے کے بعد 9 مہینے اماں کے پیٹ میں کھلانے والا کون؟ ایسے نہیں، پلانے والا کون؟ اللہ اللہ اندر انتظام کرنے والا کون؟ ادھر دیکھیے گا حیران ہو جائیں گے. اندر ایک جھلی ہے، پردہ ہے، باریک پردہ ہے. اسی پردے میں اللہ نے انسان کو محفوظ کر دیا ہے. اللہ اللہ ماں کی آنترور سے اللہ نے ایکسٹرا اضافی نالی کا انتظام کر کے ماں کے میرے اور آپ یعنی بچے کے ناف سے جوڑ دیا ہے. اللہ اللہ کھاتی ماں ہے، پیتی، بولو یار، پیتی ماں ہے، لیکن غذا اللہ بچے کو پہنچاتا ہے. لیڈی ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا اچھا کھایا کر، اچھا پیا کر، تیرے کھانے پینے سے اندر جو بچہ پل رہا ہے اسی کو غذا جاتی ہے. ادھر دیکھیے گا جب بندے کا وقت پورا ہو گیا ہے، قرآن میرے سامنے ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. آئیے آئیے نوجوانوں، جب بچہ دنیا میں آیا ہے لیڈی ڈاکٹر نے، دائی اماں نے بلیڈ سے، کینچی سے وہ ناڑی کو کاٹ دیا ہے. آئیے غذائیں بند ہو گئی ہیں، بھوک لگنے لگی، پیاس لگنے لگی. آواز آئی میرا بندہ بنانے والا میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، لہذا انتظام بھی میرے ذمے ہے. ایک راستہ تجھ سے لیا گیا ہے اے میرے بندے، اماں کی چھاتی میں نے تیرے لیے 2 نہریں جاری کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر قرآن مجھے سمجھاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری کی ساری خوبیاں، ساری کی ساری تعریفیں، ساری کی ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، یعنی جہانوں میں جتنی مخلوقیں ہیں ساری مخلوقوں کو پالنے والا ہے. اللہ اللہ غذاؤں کا انتظام کرنے والا. توجہ میرے وال، بچہ اماں کی چھاتی سے چمٹنے لگا. قربان جاؤں ادھر دیکھنا، جو شروع کے دن ہوتے ہیں دودھ میں چکناہٹ کوئی نہیں ہے. جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھ رہی ہے دودھ کی غذا بھی بڑھ رہی ہے. پہلے دنوں میں اماں کے دودھ میں اللہ نے چکناہٹ کو ختم کر دیا. بندہ میرا پیے، اسے یہ نہ ہو کہ بیمار ہو جائے، نمونیا ہو جائے. اللہ اللہ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھنے لگی دودھ کی غذا بھی بڑھنے لگی، مدت پورے ہونے لگی، ٹائم پورا ہونے لگا. آئیے 2 سال ہونے لگے، دودھ چھڑانے لگے ہیں. اماں آئی ہے، چاچی آئی ہے، خالہ آئی ہے. دودھ کیسے چھڑائیں؟ اپنے اپنے علاقے میں مختلف طریقے ہیں. کوئی کڑواہٹ لگاتا ہے، کوئی پنیر لگاتا ہے، کوئی سہاری اپنی چھاتی پہ ماں لگاتی ہے. یہ بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے. جو ہی بچہ منہ قریب کرتا ہے آگے سے کڑوی چیز لگتی ہے، روتے ہوئے پیچھے ہٹتا ہے یا نگاہیں پڑتی ہے آگے سے کالی یا بلیک چیز نظر آتی ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر یہ رونے لگا. آواز آئی میرا بندہ رونا نہیں، گھبرانا نہیں، میں ہی تجھے بنانے والا ہوں، انتظام بھی میرے ذمے ہے. اے گلہ میرے اکابرین دیا کوئی نہیں، اے گلہ اشاعت التوحید و سنت دیا کوئی نہیں. اللہ کا قرآن میرے سامنے ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم
يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ ترجمہ میں یوں کرتا ہوں، یہ ترجمہ میں کروں گا اپنے ذوق میں۔ سب نالو سخیدہ تا رب رحمانے، ساری مخلوق دا اور رکھ دا دیانے، کالی منج کھاوے نے تو ساوا ساوا کائے، پیٹ وچ گوبر تے خون پہ بہائے، وچو نے وے چٹا دودھ پیوے انسانے، ساری مخلوق دا اور رکھ دا دیانے، سب نالو سخی دا تا رب رحمانے، ساری مخلوق دا اور رکھ دا دیانے، منگے کوئی نہ روزی اللہ سب نو پوجیندا ہے، اللہ کدی کسے نو بھی بکھا نہ سومیندا ہے، منگے کوئی نہ روزی اللہ سب نو پوجیندا ہے، منگے کوئی نہ روزی اللہ سب نو پوجیندا ہے، اللہ کدی کسے نو بھی بکھا نہ سمیندا ہے، ایسی جا تو دے وے جتھے ہوئے نہ گمانے، ساری مخلوق دا اور رکھ دا دیانے، سب نالو سخی دا تا رب رحمانے، دانا دانا مٹی چو سٹ کے رہنے ہو، کپ کے اناج دیاں بوریاں بھرنے ہو، جدو آوے اشور تے زکاة تے اصلو نہ ڈیندے ہو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں، ہاں جی آپ خرچ کر کے دیکھیں، اللہ اپنے خزانے سے، بولو تو صحیح، دانا دانا مٹی چو سٹ کے رہنے ہو، کپ کے اناج دیاں بوریاں بھرنے ہو، کیڑے بے شمار کی تے رب احسانے، ساری مخلوق دا اور رکھ دا دیانے، سب نالو سخی دا تا رب رحمانے۔ میں عرض کیتا بندہ جب عمر پڑھنے لگی ہے اور ہونے لگا ہے، فرمایا میرا بندہ ایک راستہ لیا گیا، دو راستے تجھے دیے گئے، دو راستے تجھ سے لیے گئے، چار نہریں اللہ نے جانور کی اندر تیرے لیے جاری کر دیے ہیں، اللہ کا قرآن لبنن خالص۔ یا ایک نکتہ سمجھاؤں گا، موضوع کی طرف آؤں گا، لبنن، یہ لفظ بولیں گے، لبنن خالصا، وہیں سے پیشاب کی نالی، گوبر کی نالی، خون کی نالی، بیچوں بیچوں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے خالص دودھ کا انتظام کیا ہے۔ آئیے موڑاؤ، فرمایا میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ، جیسے میں نے تجھے انسان خالص بنایا، پھر تیرے لیے انتظام بھی خالص کیے، اسی طرح میں رب چاہتا ہوں کہ میری عبادت بھی خالص کیا۔